محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. حیا آتی ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، نہ آؤں تو دل مستر کو پھر لے کر کہاں جاؤں. یعنی حیا تو آتی ہے، غفلت میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، کیسے اللہ کے سامنے آئیں، کیسے مسجد جائیں، کیسے حرم جائیں، کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن پھر بھی ایک کام کر رہے ہیں، ضرور کرنے ہیں. اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ شرم شیطانی شرم ہے. کوئی شرما کی طاعت ہی چھوڑ دے تو یہ تو شیطانی شرم ہے. کوئی شرما کے توبہ ہی چھوڑ دے تو شیطانی شرم ہے. تو شرم اپنی جگہ، حیا اپنی جگہ. اور حقیقت حیا تو یہ ہے فإن حقیقت الحیا ان مولاک لا یراک حیث نہاک، کہ تیرا مولا تجھے اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے. یہ ہے حقیقت حیا. شرم اور حیا کی حقیقت کہ ہمارا مالک اور پالنے والا ہمیں گناہوں میں نہ دیکھے، اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے. تو یہ داڑھی کٹانا، بدنگاہی کرنا، یہ سب بے حیائی کی بات ہے، تو نافرمانی کی بات ہے، یہ بے حیائی کی بات ہے. اور حیا والا بندہ وہ ہے کہ جو ہر وقت گناہوں سے بچنے والا ہے، چاہے وہ خوب کھائے، خوب سوئے، خوب ہنسے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خوب کھاؤ، خوب سو، خوب ہنسو، کوئی دین میں کمی نہیں ہوگی، کوئی دل میں کدورت نہیں آئے گی، کوئی غفلت نہیں آئے گی. کتنا پیارا اور حسین دین ہے، سبحان اللہ. جائز تقاضوں کو جائز طریقے سے پورا کرنے سے ظلمت نہیں آتی. جائز کام کو جائز طریقے سے جو کرے تو اس سے کوئی ظلمت نہیں آتی، اس سے ظلمت نہیں آتی. کوئی نامحرم عورت کو دیکھے گا ظلمت آئے گی، بیوی کو دیکھے گا کوئی ظلمت نہیں آئے گی. اور جب رفتہ رفتہ ادراک ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ان سب یہ باتیں محسوس بھی، معلوم بھی ہونے لگ جاتی ہیں. دیکھ تو رہا ہے، شہوت سے دیکھ رہا ہے، لیکن ایک طرف حسینوں کو دیکھتا ہے، نامحرموں کو تو ظلمت آ رہی ہے. بیوی کو دیکھ رہا ہے تو کوئی ظلمت نہیں آ رہی، کوئی نور میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ اور دل میں نور آ رہا ہے، سرور آ رہا ہے کہ شکر کر رہا ہے کہ اللہ آپ کی عطا ہے.